علیکم، میں امداد سمرو۔ ایک پروجیکٹ منتقلی ہے اور دوسرا رہائی، یعنی عمران خان صاحب کی اڈیالہ سے منتقلی اور عمران خان صاحب کی رہائی۔ اب کہا جا رہا ہے کہ جوڑ پڑ چکا ہوا ہے، یعنی پارٹیاں آمنے سامنے، پہلوان آمنے سامنے آ چکے ہوئے ہیں۔ عمران خان صاحب کا پیغام بھی جس کا انتظار تھا وہ پہنچ چکا ہوا ہے، لہٰذا اب آزادی یا موت، یعنی یا عمران خان صاحب کی آزادی یا موت، یہ نعرہ بھی لگا دیا گیا ہے۔ مگر دوسری طرف جو تیاری ہو رہی ہے اس کو فائنل ٹچز دے دیے گئے ہیں، اور خبریں یہ آ رہی ہیں کہ عمران خان صاحب کو اب کسی بھی دن اڈیالہ سے مچ جیل منتقل کیا جا سکتا ہے۔ اور یہ بھی خبر آ رہی ہے کہ مچ جیل میں جس سیل میں عمران خان صاحب کو رکھا جائے گا اس کی رینوویشن ہو چکی ہے۔ عمران خان صاحب کے مطابق اس کو جو ہے نا وہ رنگ روغن کر دیا گیا، اس کو تیار کر لیا گیا۔ ایک تو یہ معاملہ، دوسرا عمران خان صاحب کی تصویر جو ہے وہ مارکیٹ میں پرسوں سے بڑی وائرل ہے، اور اس تصویر کو لے کر ظاہر ہے سوشل میڈیا پر طرح طرح کی پازیٹیو، نیگیٹو، اچھے برے کمنٹس بھی ہو رہے ہیں۔ لیکن اصل سوال یہ تھا کہ کیا وہ تصویر اصلی ہے یا جعلی ہے؟ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی بنائی گئی تصویر ہے یا واقعی کسی کیمرے سے بنی تصویر ہے، اور پش اپ لگاتے ہوئے شخص واقعتاً عمران خان صاحب ہیں، یا صرف اور صرف تحریک انصاف کے لوگوں کا لہو گرمانے کے لیے یہ ایک تحریک انصاف نے ایک اور حربہ استعمال کیا؟ اب ظاہر ہے کیونکہ تصویر ہے اور بالکل ہو بہو عمران خان صاحب لگ رہے ہیں، اور وہ پش اپ لگا رہے ہیں، جالیاں ہیں، جالیوں کے پیچھے اور پہرے دار کھڑے ہیں پولیس والے وردیوں میں، اور کھلی گراؤنڈ ہے جہاں عمران خان صاحب پش اپ لگا رہے ہیں۔ اب ایک طرف تو یہ رونا دھونا کہ عمران خان صاحب جو ہیں قید تنہائی میں ہیں، ان کو سورج نہیں دکھایا جاتا، ان کو باہر نہیں نکالا جاتا، دوسری طرف یہ والی تصویر بنا کر منظر عام پر لانا، ظاہر ہے اپنے اس پروپیگنڈا کے اگینسٹ جب جا رہا تھا تو پھر علیمہ خان صاحبہ نے کہہ دیا کہ نہیں، یہ تصویر ذرا پرانی ہے، کیونکہ عمران خان صاحب نے ٹی شرٹ پہنی ہوئی ہے اور ان کو پسینہ آ رہا ہے، تو بھائی جب بندہ پش اپ لگائے گا تو اور دیسی ککڑ کھائے گا تو پسینہ تو سردیوں میں بھی آئے گا۔ لیکن ظاہر ہے علیمہ خان صاحبہ کہتی ہیں کہ جی تصویر مجھے لگتا ہے کہ اصلی ہے لیکن پرانی۔ میں نے بڑے لوگوں سے پوچھا، وہ کہتی ہیں، انہوں نے عدالت میں بات کی تھی کل، اپنا خصوصی عدالت میں گئی ہوئی تھی، تو وہاں پر انہوں نے صافی ان سے پوچھا تھا کہ تصویر اصلی ہے کہ جعلی ہے، اے آئی کی ہے، تو انہوں نے کہا مجھے لگتا ہے کہ اصلی تصویر لگ رہی ہے، اصلی ہے۔ اور میں نے پوچھا لوگوں سے، اور انہوں نے بھی کہا کہ نہیں، تصویر تو اصلی ہے لیکن ذرا پرانی ہے، گرمیوں کی ہے۔ ظاہر ہے وہ کیسے کہتی کہ آج کل کی تصویر ہے، آج کل کی کہتی ہیں، تو پھر وہ جو ایک ان کا اور جائز مطالبہ ہے اور جائز الزام ہے کہ عمران خان صاحب کو تنہائی میں رکھا گیا ہوا ہے، تو ظاہر اس سے ہوا نکل جانی تھی۔ تو ایک تو یہ معاملہ، دوسرا اب آج جو ہے، یعنی وہ تصویر کا معاملہ میں وائنڈ اپ کر دوں پہلے، کہ تصویر جو ہے وہ واقعتاً اے آئی کی ہے، اور وہ جو ماحول دکھایا جا رہا ہے وہ جیل کا ماحول نہیں ہے، جیل کا ماحول اس طرح ہوتا بھی نہیں ہے۔ اور اس طرح کی جعلی تو میرا نہیں خیال ہوتی ہے، جو لوگ اندر سے، جیل کے اندر سے خبریں نکال کر لاتے ہیں، وہ بتاتے ہیں کہ اس طرح کا کوئی بندوبست نہیں ہے، دیواریں اور پھر کمرہ ہے، اور پھر اس طرح کی جعلی ہوتی ہے جہاں ملاقات کرنے کے لیے لایا جاتا ہے عام قیدیوں کو، تو سلاخیں ہوتی ہیں، اور پھر اس طرح کی جعلی ہوتی ہے تاکہ کوئی چیز اندر پکڑا نہ سکے، باریک سوراخوں والی جعلی، یہ تو اس کا تو بہت موٹے سوراخ ہے، تو یہ اس طرح کی جعلی نہیں ہے۔ بہرحال وہ تحریک انصاف والے تو کسی بھی چیز کے پیچھے، ان کو کوئی چیز دکھا دو اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں۔ عمران خان کے حق میں ہو تو بغیر تصدیق کیے اس کو وائرل کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور اگر عمران خان صاحب کی کسی مخالف کے خلاف ہو تب بھی بغیر تصدیق کر کے وہ وائرل کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ لیکن اصل مدعا جو ہے وہ ہے آج ہے منگل، اور منگل عمران خان صاحب کا اہل خانہ سے ملاقات کا دن ہے۔ عالیہ حمزہ صاحبہ جو ہیں تحریک انصاف کی چیف آرگنائزر پنجاب کی، انہوں نے کال دے رکھی ہے کہ تمام ایم پی ایز، ایم این ایز، سینیٹرز، کارکن پہنچے اڈیالہ۔ علیمہ خانم صاحبہ نے کہا ہم تو جائیں گے، ہمیں جس نے روکنا ہے روک لے، واٹر کینن بھی چلا کے دیکھ لیا، سارا کچھ کر کے دیکھ لیا، جس نے کرنا ہے ہمیں
وہاں ہٹانا ہے ہٹا کے دیکھ لے، ہم تو جائیں گے، ہمارا ملاقات کا دن ہے۔ تو تحریک انصاف پوری تیاری کے ساتھ اس طرف بظاہر نظر آ رہا ہے کہ جانے کی کوشش کرے گی۔ کیا ہوتا ہے پتہ چل جائے گا، لیکن ایک چیز جو میری معلومات ہے، جو میں آپ کے سامنے شیئر کر چکا ہوں آپ کے ساتھ، وہ یہ ہے کہ حکومت یہ دیکھ رہی ہے کہ یہ اگر اسی طرح لوگ آنے لگے اڈیالہ کے باہر اور سارا دن سڑک بند رہے اور رات گئے تک وہاں بیٹھے رہے اور پھر لوگوں کی تعداد بڑھتی رہی، تو پھر عمران خان صاحب کو اڈیالہ میں رکھنا حکومت کے لیے ممکن نہیں رہے گا۔ یہاں تک کہ پنجاب حکومت یا پنجاب کی جو حکومت کی انٹیلیجنس رپورٹس ہیں ان کے مطابق دکاندار کاروباری لوگ وہاں کے رہائشی تنگ آ چکے ہوئے ہیں کہ یہ کیا آئے روز سڑک بند کر دی جاتی ہے۔ پھر یہ بھی کہ اس کی آڑ میں کوئی دہشت گردی بھی ہو سکتی ہے۔ عمران خان صاحب کے جس جیل میں اس جیل کے باہر اگر لوگ جمگٹھے لگا کر بیٹھیں گے تو کوئی واردات بھی ہو سکتی ہے، امن عامہ کی صورتحال خراب بھی ہو سکتی ہے۔ اور پھر یہ بھی کہ پی ٹی آئی والے آئے روز دھمکیاں دیتے ہیں کہ جی ہم نے آ کر اڈیالہ جیل کو توڑ کر عمران خان صاحب کو رہا کروانا ہے۔ تو اس لیے مناسب یہ ہے کہ کسی علاقے میں جہاں زیادہ لوگوں کی پہنچ نہ ہو وہاں عمران خان صاحب کو منتقل کر دیا جائے۔ تو آج کا دن اور پھر جمعرات کا دن، کیونکہ جمعرات کو بھی عمران خان صاحب کی ملاقات کا دن ہوتا ہے، تو یہ 2 دن حکومت جو ہے وہ میرے ذرائع بتا رہے ہیں کہ آبزرو کرے گی دوبارہ کہ کیا صورتحال بنتی ہے۔ البتہ وزارت داخلہ جو ہے وفاقی، اس کے سورسز یہ بتا رہے ہیں کہ مچھ جیل کے لیے تیاریاں مکمل ہیں، یعنی صرف اور صرف فیصلے کے اوپر عمل درآمد کا اشارہ مل جائے گا تو یہاں سے جہاز اڑے گا اور سیدھا کوئٹہ، اور کوئٹہ کے بعد وہاں سے مچھ جیل، تو عمران خان صاحب کو لے کر جایا جائے گا، یعنی سیدھا ہیلی کاپٹر سے نکالیں گے جیل سے، اور جیل سے جہاز پر، اور جہاز سے سیدھا کوئٹہ، یہ بتایا جا رہا ہے۔ اب اس میں یہ کوئی پہلی بار مچھ جیل کا نام نہیں آ رہا، اس سے پہلے بھی کئی بار یہ نام آ چکا ہوا ہے۔ رانا ثناءاللہ صاحب نے کہا تھا مرچی وارڈ، آپ کو یاد ہوگا پی ڈی ایم کی حکومت کے دوران جب وزیر داخلہ تھے تو انہوں نے کہا تھا کہ مرچی وارڈ میں ہم عمران خان صاحب کو رکھیں گے، تب شاید عمران خان صاحب گرفتار نہیں ہوئے تھے، لیکن انہوں نے کہا اس کے لیے عمران خان کے لیے مرچی وارڈ جو ہے نا مچھ جیل کا وہ تیار ہے۔ تو یہ، اور اس کے علاوہ رانا ثناءاللہ صاحب نے ایک اور بات بھی کہی ہے کہ عمران خان صاحب کی ملاقاتیں ہم نے اس لیے بند کی ہوئی ہیں کیونکہ عمران خان ایک اور 26 نومبر کرنا چاہتے ہیں۔ تو عمران خان کی اگر اڈیالہ جیل میں موجودگی ہے تو پھر 26 نومبر کے لیے ایک اور 26 نومبر برپا کرنے کے لیے تحریک انصاف کو مٹیریل انسانوں کی صورت میں راولپنڈی اسلام آباد میں آرام سے دستیاب ہے، لیکن اگر عمران خان صاحب کو یہاں سے منتقل کر دیا جائے گا تو پھر شاید اس طرح آسان نہ ہو تحریک انصاف کے لیے۔ تو یہ ساری جو چیزیں ہیں، سارے واقعات ہیں، وہ اس طرف نظر آ رہا ہے کہ اس فیصلے پر عمل درآمد ہو جائے گا کہ عمران خان صاحب کو اڈیالہ سے مچھ جیل منتقل کر دیا جائے۔ بہرحال دیکھتے ہیں آگے چل کے کیا ہوتا ہے، لیکن ایک اور چیز جو ہے وہ عمران خان صاحب کا پیغام، آپ کو یاد ہوگا 2 دسمبر کو، ویسے دسمبر عمران خان صاحب کے لیے کوئی اچھا نہیں رہا، 4 دسمبر چیف آف ڈیفنس فورسز بن گئے عاصم منیر صاحب، جن کو عمران خان صاحب آرمی چیف بننے سے روکنے کی کوششیں کرتے رہے، لانگ مارچز کرتے رہے، جن کو ڈی جی آئی ایس کے عہدے سے ہٹایا، اور وہ چیف آف ڈیفنس فورسز بن گئے، فیلڈ مارشل بن گئے، تاحیات استثناء ان کو مل گیا۔ پھر 11 دسمبر کو عمران خان صاحب کے جو معمار پروجیکٹ ساز فیض حمید کو 14 سال کی سزا ہو گئی۔ اس کے بعد اب مسلسل یہ خبریں ہیں کہ 9 مئی میں عمران خان صاحب اور فیض حمید ایک ہی کٹڑے میں کھڑے کیے جا سکتے ہیں، کیونکہ فیض حمید کو سزا پانے کے بعد بھی فوجی تحویل سے سویلین جیل میں منتقل نہیں کیا گیا، کیونکہ فوج کے پاس اپنا کوئی قید خانہ نہیں ہوتا سزا یافتہ لوگوں کے لیے، کوارٹر گارڈ ہوتا ہے یا اس طرح جن کو وہ کرتے ہیں انویسٹیگیشن وغیرہ، یا جن کو معمولی سزا دیتے ہیں تو وہ بیرکس وغیرہ میں رکھ دیتے ہیں، ادروائز کوئی الگ سے کوئی جیل نہیں ہے فوج کی، ان کے سزا یافتہ بھی سویلین جیلوں میں آتے ہیں۔ تو ابھی تک فیض حمید کو منتقل نہیں کیا گیا، کیونکہ کہا جا رہا ہے کہ 9 مئی کی انویسٹیگیشنز
ممکن ہے کہ شروع ہو چکی ہوں، اور بھی کئی مقدمات تھے، تو اس میں عمران خان صاحب کی انوالومنٹ بتائی جاتی ہے۔ تو دسمبر عمران خان صاحب کے لیے اچھا نہیں، اور دسمبر اب آج 16 دسمبر ہے، آدھا دسمبر گزر چکا ہے، آدھا دسمبر عمران خان صاحب کے لیے مزید برا ہو سکتا ہے، مزید خطرناک ہو سکتا ہے۔ لہٰذا جو پیغامات کا انتظار تھا عمران خان صاحب کے، 2 دسمبر کو ان کی بہن نے عظمیٰ خان صاحبہ نے ملاقات کرنے کے بعد میڈیا کو آ کر جو بتایا تھا کہ عمران خان صاحب نے کہا کہ آصف منیر ذہنی مریض ہیں، فلاں فلاں فلاں، وہ تفصیل ہے، اس پر کئی بار بات ہو چکی ہوئی ہے، جس کے بعد ملاقاتیں بند کر دی گئی، اور جس کے بعد DGI-SPR نے ایک تگڑی پریس کانفرنس کر کے اس کا جواب دیا تھا۔ اس میں عظمیٰ خان صاحبہ نے ایک بات کہی تھی، وہ یہ تھی کہ جی سہیل آفریدی صاحب جو وزیر اعلیٰ ہیں، ان کے لیے عمران خان صاحب نے پیغام جو دیا ہے، میں وہ ذاتی طور پر ان کو مل کر پرسنلی ان کو پیغام دوں گی، وہ پبلک کے لیے نہیں ہے، وہ CM کے لیے ہدایات ہیں، وہ میں ان کو دوں گی CM کی ہدایت۔ اب پرسوں کوہاٹ میں جلسہ کیا آفریدی صاحب نے، اس سے پہلے پشاور میں بھی کیا تھا۔ پشاور والے جلسے میں انہوں نے نہیں کہا تھا کہ عمران خان کا پیغام مل چکا ہوا ہے، لیکن کوہاٹ کے جلسے میں انہوں نے کہا کہ جی مجھے عمران خان کا پیغام ملا ہے اور میں اس پر عمل کروں گا، اور اب ہم تیاری کے ساتھ اسلام آباد جائیں گے، اس وقت تک بیٹھے رہیں گے جب تک عمران خان کو رہا نہیں کروائیں گے، اور کفن باندھ کر جائیں گے، اور گھر والوں کو کہہ دیں گے کہ جی ہمارے جنازے پڑھ لیں۔ یہ بالکل وہی سیم ڈائلاگ جو علی امین گنڈاپور نے اسلام آباد آنے سے پہلے 26 نومبر کو، اس سے پہلے 4 اکتوبر کو اسلام آباد گزشتہ برس اسلام آباد آنے سے پہلے وہ یہی ڈائلاگ بولتے تھے ہر جلسے میں کہ جی اب ہم نے اپنے گھر والوں کو کہہ دیا ہے کہ ہم جا رہے ہیں، پیچھے سے ہمارے جنازے پڑھ لینا۔ بشرا بی بی صاحبہ نے کہا تھا 23 نومبر کو کہ میں جا رہی ہوں اسلام آباد، اور اپنے میاں کو رہا کروائے بغیر واپس نہیں آؤں گی، تب تک ڈی چوک پر بیٹھی رہوں گی جب تک عمران خان کو ڈی چوک نہیں لایا جاتا، رہا نہیں کروایا جاتا۔ ابھی ایک اور ایفرٹ ہے، اور اس میں بھی ریاست کو بتا دیا گیا ہے کہ ہم کیا کرنے آ رہے ہیں، یعنی ہم سر سے کفن باندھ کر آ رہے ہیں، یعنی ہم لڑنے کے لیے آ رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے ان کے پیغام کا مقصد یہ نہ ہو، لیکن ریاست کیا مطلب لے گی؟ وہ یہی لے گی کہ جو شخص سر سے کفن باندھ کے آتا ہے پھر وہ اس کا بندوبست پہلے سے کر دینا چاہیے، جس طرح 26 نومبر کو ہوا تھا۔ اور 26 نومبر 2024 اور اب فرق یہ ہے کہ اس وقت لوگوں کو اتنی مار نہیں پڑی تھی فورسز سے، ریاستی جو سیکیورٹی پر مامور جو پولیس تھی یا رینجرز تھے، جو بھی تھے۔ 26 نومبر کو جو کچھ وہاں پر اسلام آباد میں PTI نے کلیم کیا کہ ہمارے ساتھ ہوا ہے، اس کے بعد اب لوگ ڈر گئے کہ یہ تو سیدھی گولیاں چلاتے ہیں۔ بہرحال اب وہ جو پیغام سمجھ یہی آ رہا ہے، جو سہیل آفریدی صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی وہ پیغام عمران خان کا مل چکا ہے، تو اس دوران کوئی اب فیض حمید کا نیٹ ورک تو نہیں ہے کہ بٹنوں والے فون سے کوئی رابطہ عمران خان صاحب سے ہو اور باہر وہ جا کر سہیل آفریدی صاحب کو بتا دے کوئی فیض حمید نیٹ ورک کے کوئی شخص، ایسا تو کچھ نہیں ہے۔ تو اب وہ پیغام تو وہی ہوگا جو عظمیٰ خان صاحبہ نے دیا ہوگا، ہم اندازہ ہی لگا سکتے ہیں نا، اس کے علاوہ تو کوئی پیغام نہیں ہے۔ لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ پیغام یہ ہے کہ جی سر سے کفن باندھ کر پہنچے، آزادی یا موت، تو اس طرف اب جا رہے ہیں۔ تو کیا اس کا رد عمل ہوگا اس پر ریاست کا، کس طرح ان کو دیکھا جائے گا، یہ ظاہر دیکھنا پڑے گا اگلے دنوں میں۔ لیکن ہو سکتا ہے اس سے پہلے پھر عمران خان صاحب کو منتقل کر دیا جائے، کیونکہ بار بار ہر جلسے میں PTI کے کارکن کہتے ہیں چلیں اڈیالہ چلیں، اور خود چل کے عمران خان صاحب کو وہاں سے رہا کرواتے ہیں۔ تو حکومت کے پاس وہ اڈیالہ کوئی جا سکے نہ جا سکے، حکومت کے پاس ایک کیا کہتے ہیں جواز، ایک بہانہ ضرور ہوگا عمران خان صاحب کو منتقل کرنے کا۔ اگر مسجد منتقل کر دیا گیا تو پھر ملاقات کے لیے وہاں کون پہنچے گا۔ ایک اور معاملہ اس سے جڑا ہے، وہ تحریک تحفظ آئین پاکستان کا۔ تحریک تحفظ آئین پاکستان تصادم سے مسلسل PTI کو گریز کرنے کا مشورہ دے رہی ہے کہ تصادم نہ کرے، سختیاں ہیں، حالات زیادہ خراب ہیں، اس میں آپ کا بھی ہاتھ ہے، تو لہٰذا فی الحال
تھوڑا سا ٹھنڈے دماغ سے سوچ کر حکمت عملی کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں. فی الحال کانفرنسز کرواتے ہیں, رابطے کرتے ہیں پولیٹیکل پارٹیز سے, پھر آگے بڑھتے ہیں. میں نے آپ کو خبر دی تھی کہ تحریک تحفظ عین پاکستان نے کہا کہ ہم ایجیٹیشن میں نہیں جائیں گے, اس لیے 20 اور 21 دسمبر کو وہ اسلام آباد میں قومی کانفرنس کر رہے ہیں. تو اب دیکھنا یہ ہوگا کہ جو بھڑک بازی ہے, سہیل آفریدی صاحب جو ہیں وہ علی امین گنڈا پور ٹائپ دوبارہ سلطان رائی بننے کی کوشش کر رہے ہیں, تو اس کا اس اتحاد جن کو عمران خان صاحب نے اختیار دیا ہے کہ یہ آپ نے پالیسیز بنانی ہیں, جب وہ پالیسی بنا کر اس کا اعلان کرتے ہیں تو ادھر سے جو ایک دھمکی شمکی آ گئی, بھڑک چڑک آ گئی, تو اس کا اس اتحاد پر کیا اثر پڑے گا یہ ضرور دیکھنا ہوگا. تو کافی ساری چیزیں دسمبر میں ڈٹرمن ہو جائیں گی, فیصلہ ہو جائے گا کہ معاملات کدھر جا رہے ہیں. لیکن اب زیادہ واضح نظر آ رہا ہے کہ شاید یہ دسمبر عمران خان صاحب کا اڈیالہ میں آخری مہینہ ہو, اس کے بعد کسی اور جیل, شاید مت جیل. اب تک کے لیے اللہ حافظ. کیا آپ ایک بزنس اونر ہیں اور چاہتے ہیں کہ آپ کا برانڈ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے؟ ہمارے پاس ہے آپ کے لیے ایک بہترین موقع. ہمارے یوٹیوب چینل پر روزانہ ہزاروں لوگ ویڈیوز دیکھتے ہیں. یہ وہی لوگ ہیں جو باخبر, باشعور اور فیصلہ کرنے والے ہیں. اب آپ اپنے بزنس کو براہ راست ہمارے یوٹیوب چینل پر پروموٹ کر سکتے ہیں. پروڈکٹ پلیسمنٹ اور اسپانسرڈ سیگمنٹس کے ذریعے آپ اپنے برانڈ کو لاکھوں پوٹینشیل کسٹمرز تک پہنچا سکتے ہیں. تو دیر کس بات کی, آج ہی اپنے بزنس کو نئے لیول پر لے جائیں. For more information, call us 923338122280.